ذرا سوچئے، اگر آپ نے کسی کی زمین کا صرف 1 انچ بھی ناحق لے لیا ہو تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذرا سی زمین بھی کسی کی ناحق لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھنسایا جائے گا۔ آج کل تو لوگ پلاٹ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وراثت میں دھوکہ کرتے ہیں، غریب کا حق دبا لیتے ہیں، اور یہ کیا ہم نے سوچا کہ قیامت کے دن ہم عذاب سہ پائیں گے کیا؟ یہ دنیا کی زمین کچھ سالوں کی ہے، لیکن آخرت کی سزا ہمیشہ کی ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی کسی کا حق لیا ہے، آج ہی لوٹا دو، معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا حق بندہ ہی معاف کرے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نہ کوئی وکیل کام آئے گا، نہ ہی پیسہ کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی طاقت کام آئے گی، صرف آپ کے اعمال ساتھ ہوں گے۔ وہ زمین جسے آپ نے چالاکی سے اپنے نام کروا لیا، وہ پلاٹ جس پر آپ نے کسی کا حق دبا دیا، وہی زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور جب لوگوں کو حساب کے لیے بلایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے، اسے 7 زمینوں تک دھساؤ۔ سوچئے اس وقت کا ڈر جب انسان مدد کے لیے پکارے گا لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آج ہم کتنے آسانی سے کہتے ہیں، چھوڑو، تھوڑا ہی تو لیا ہے، لیکن اللہ کے یہاں تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کچھ فٹ زمین کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی ذلت مل جائے۔ اگر آپ نے کسی کا حق لیا ہے، آج ہی لوٹا دیجئے، اگر نہیں لیا تو خود کو بچائیے، کیونکہ حق مارنا صرف گناہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق مارنے سے بچائے۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جائے گا، مٹی اس کے اوپر ڈالی جائے گی اور لوگ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس وقت نہ اس کا گھر ساتھ ہوگا، نہ اس کا پلاٹ ساتھ ہوگا، اور نہ رجسٹریشن پیپر اس کے ساتھ ہوں گے، صرف اور صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہم دنیا میں کتنی محنت کرتے ہیں، زمین کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے، رجسٹری کے لیے، نقشے پاس کرانے کے لیے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس زمین کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں وہ خود اللہ کی بنائی ہوئی ہے؟ بے شک زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا ہے، اور ہم سب بھی اسی کے ہیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کا حق چھیننے والے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت چیتونی کیوں دی؟ کیونکہ حق مارنا صرف زمین لینا نہیں ہوتا۔ حق مارنا مطلب ہے کسی یتیم کی وراثت کو روک لینا، کسی بہن کا حصہ نہ دینا، کسی غریب کی مزدوری دبا دینا، کسی ساجھ دار کو دھوکہ دے دینا۔ آج کتنے گھروں میں بہنوں کو کہا جاتا ہے، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا کیا حق ہے؟ لیکن یاد رکھیے، جس نے بہن کا حصہ دبایا وہ صرف بہن کا نہیں، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کا حکم ٹھکرانے والا کس انجام کو پہنچے گا؟ سوچئے، اگر قیامت کے دن وہی بہن آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور کہے، یا اللہ، اس نے میرا حق کھایا ہے، تو پھر اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ سوچئے نا، کیونکہ وہاں نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، وہاں صرف انصاف ہوگا۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، اور حق مارنا تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج اگر کسی کا 1 انچ زمین لے لی تو قیامت میں 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ یہ سزا کیوں؟ تاکہ انسان سمجھے دنیا کی چیزیں اصلی نہیں ہے، اصلی چیز تو آخرت ہے۔ ہم قبر میں جائیں گے اور زمین ہمیں دبائیں گی۔ جس زمین کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، وہی زمین ہمیں دبائے گی۔ آپ ہی بتاؤ، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ آج ہم زمین پر کھڑے ہو کر گھمنڈ کرتے ہیں، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ نہ یہ آپ کی تھی، نہ یہ آپ کی ہے، اور نہ ہی یہ آپ کی رہے گی۔ آپ آئے خالی ہاتھ تھے اور جائیں گے بھی خالی ہاتھ۔ لیکن اگر کسی کا حق کھا لیا تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، گناہ کا بوجھ لے کر جاؤ گے۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا حصہ دبا لیا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا اسے کیا پتہ چلے گا۔ بھائی چپ رہا، لیکن اللہ نے دیکھا، سالوں کے بعد اس آدمی کے گھر سے سکون ختم ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، اس شخص کے گھر میں بیماریاں آ گئی، بے چینی رہنے لگی۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ جس گھر کی نیو کسی کے آنسو پر رکھی جائے وہاں برکت نہیں رہتی۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو وہ انسان آپ کو معاف کر دے یہ ضروری نہیں، لیکن قیامت کے دن وہ آپ کی نیکیاں لے سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے کسی پر ظلم کیا قیامت کے دن اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ سوچئے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور ایک دن سب کسی اور کے نام ہو جائے، کیا ہم یہ سہ پائیں گے؟ سوچئے اور مجھے کمنٹ میں جواب دیجئے۔